گویا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے حسن ظن رکھنے والا، اس نے دین کو تھام لیا، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے حسن ظن رکھنے والا، گویا اس نے اپنے راستے کو روشن کر لیا اور فرمایا جس نے میرے عثمان سے حسن ظن رکھا، لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ رب العالمین کے نور سے روشنی پا لی اس نے، اور فرمایا جس نے علی کو حق میں دیکھا اور جس نے علی کے حق میں اچھی بات کی، فرمایا اس نے مضبوط رسی کو پکڑ لیا، اور جس نے میرے صحابہ کے بارے میں اچھی وضاحت کی، لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مومن ہے، اور جس نے میرے صحابہ کے بارے میں بری بات کی ان کا بغض اپنے سینے میں رکھا، لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ منافق ہے۔ پتہ یہ چلتا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت اس قدر اعلیٰ ہے، اس قدر اعلیٰ ہے، اگر ان سے محبت رکھنے والا ہے تو اس نے دین کو بھی تھام لیا ہے، ان چاروں سے محبت رکھنے والا ہے، اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور کی روشنی کو بھی پا لیا ہے، اور ان کے حق میں اچھی بات جو کرنے والا ہے اس نے اس مضبوطی سے رسی کو پکڑ لیا ہے، اور فرمایا جو ان سے عقیدت و محبت رکھنے والا اچھی وضاحت کرے گا، ان کی محبت کے بارے میں باتیں کرے گا، فرمایا وہ مومن ہے، جو ان سے بغض رکھے گا، ان کے خلاف باتیں کرے گا، فرمایا وہ منافق ہے۔ اس لیے فرمایا حب صحابہ رحمت اللہ علیہ اور بغض صحابہ لعنت اللہ علیہ۔ پتہ یہ چلتا ہے چاروں کی محبت، چاروں سے پیار، چاروں سے عشق، چاروں سے یگانہ وہ ضروری ہے۔